ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دو ہفتے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی جس میں ایک صاحب نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بلاؤ. شروع میں ان صاحب نے کہا حضرت عائشہ کو ساتھ بلانے سے انکار کیا. بعد میں پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی تو آپ دعوت میں تشریف لے گئے. اس حدیث کا کچھ بیان 2 ہفتے پہلے ہوا تھا اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت بھی زندگی کے کچھ اہم کاموں میں سے ہے اور اس کے بارے میں بھی شریعت کی کچھ ہدایات ہیں جن سے ہم اکثر و بیشتر پہلو ہی کرتے رہتے ہیں یا ناواقفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے. آواز نہیں آ رہی؟ وہی ذرا دیکھیے. کچھ دیکھا ہے؟ میں یہ اندر بیٹھ رہا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی اور سنائی تھی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کا ذکر تھا. اب آواز آ رہی ہے؟ اس دعوت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے جانے کی شرط لگائی تھی اور صحابی نے اپنی سادگی کے ساتھ پھر دعوت اس شرط کو قبول نہیں کیا. بعد میں پھر حضرت عائشہ کو بھی مدعو کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. تو اس مناسبت سے میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت بھی کچھ شرعی احکام رکھتی ہے اور ہم لوگ یا ناواقفیت سے یا غفلت سے ان احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہیں. ایک یہ کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے. دوسرا یہ کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے.
چوتھے یہ کہ جب وہ کوئی اس کو دعوت دے تو یہ اس کو قبول کرے. پانچویں یہ کہ وہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. اور چھٹے یہ کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ. ان حقوق میں سے ایک حق بیان فرمایا دعوت کا قبول کرنا، کہ کوئی مسلمان محبت سے آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. اور وہ دعوت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، معمولی ہو یا عظیم الشان ہو، اس کی کوئی تفصیل نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص صرف ایک پانی پلانے کی دعوت دے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، اجابت الدعوہ میں، دعوت کو قبول کرنے میں. اور اس پر یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بہن ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن، اور ایسی چچازاد بہن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خاص تعلق تھا، اپنے رشتے کی وجہ سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت مآب منصب کے لحاظ سے بھی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خاص محبت فرماتے تھے اور بکثرت ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور یہ وہی ام ہانی ہے جن کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا، اس وقت انہی کے گھر میں تشریف فرما. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے پانی پیا. پانی پی کر وہ پانی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً وہ پانی پی لیا اور پینے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میرے لیے استغفار کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ ہوا؟ تو فرمانے لگی کہ میں روزے سے تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں نہ کھانا چاہیے نہ پانی پینا چاہیے، لیکن جب آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھے پانی عطا فرمایا تو میں نے سوچا کہ یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ کے دست مبارک سے پانی پیوں. اس سعادت کے حصول کے لیے میں نے روزہ توڑ دیا. اب روزہ توڑنا ویسے چونکہ جائز نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، آپ میرے لیے استغفار فرما دیجیے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ روزہ قضا کا روزہ تھا یا نفلی روزہ تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نفلی روزہ تھا. تو آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، اگر توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لینا. اس حدیث کے تحت علماء کرام نے یہ فرمایا، فقہاء کرام نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ یوں تو نفلی روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، جب ایک مرتبہ شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا چاہیے، توڑنا بلا وجہ جائز نہیں. لیکن بعض آزار ایسے ہیں جن کی وجہ سے نفلی روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے. ان آزار میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی دعوت دے تو اس دعوت کا قبول کرنا بھی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی عطا فرمایا، یہ ایک طرح کی دعوت ہوئی اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے احترام میں پانی پی لیا، تو یہ اجابت دعوت ہوئی اور اجابت دعوت یعنی دعوت کے قبول کرنے کے خاطر نفلی روزہ توڑا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی نکیر بھی نہیں فرمائی.
انہوں نے تو کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی گناہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنے کے لیے اگر انسان روزہ افطار کر دے تو یہ بھی جائز ہے، نفلی روزہ، فرض نہیں۔ فرض روزہ یا قضا کوئی رکھ رہا ہو اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن نفلی روزے میں یہ بات ہے کہ اسے توڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ جب نفلی روزہ توڑ دے کوئی آدمی تو پھر قضا اس کی ذمہ واجب ہو جاتی ہے، وہ قضا کرے گا، لیکن اس کے لیے نفلی روزہ توڑنے کی بھی اجازت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، اس کی دعوت کو قبول کر کے، حالانکہ دعوت کیا تھی؟ پانی، لیکن وہ بھی اجابت دعوت میں داخل ہے، اور کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، اور یہ حقوق میں۔ اور اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے دعوت دے اور دعوت کے اندر مجھے صرف معمولی کوئی چربی پیش کر دے، چربی بھی باسی پیش کر دے دعوت میں، تو بھی میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہ بڑی بڑی دعوت ہے تو قبول کر لی اور چھوٹی موٹی دعوت سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ معمولی دعوت بھی اگر کوئی کرے گا، باسی چربی کھلائے گا، تو بھی میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ اس واسطے کہ دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اس کے دل کو خوش کرنے کا جو مرادف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو فضیلت تو اتنی ہے، اس کے خاطر نفلی روزہ توڑنے کی بھی اجازت دیتی، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو ذرا دیکھ بھال کے دعوت دینی چاہیے، یعنی یہ کہ مقصود اصلی یہ ہے کہ جس شخص کو مدعو کیا جا رہا ہے اس کا اکرام ہو، اس کا اعزاز ہو، اس کو راحت پہنچائی جائے، اس کو آرام پہنچایا جائے۔ لیکن ایسی دعوت کرنا جس میں کہ بجائے راحت پہنچنے کے، آرام پہنچنے کے بجائے الٹی تکلیف ہو، ایسی دعوت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بعض لوگ دعوت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دعوت نہیں ہوتی، وہ عداوت ہو جاتی ہے۔ عداوت ہو جاتی ہے کہ اس دعوت کو آدمی قبول کرے تو مشکل، نہ کرے تو مشکل۔ کوئی مسلمان بھائی نے دعوت دی ہے، اب اگر قبول اس نے نہ کیا اس کا دل ٹوٹے گا اور خلاف سنت ہوگا، اس واسطے ڈرتا ہے، اور اگر کرے تو اس کے اندر دقت بہت، مشقت بہت، وقت کا بہت ضیاع وغیرہ۔ اس واسطے جو مسنون طریقہ ہے دعوت کا وہ یہ کہ دوسرے آدمی کے ذہن پر بار نہ ڈالے، بوجھ نہ ڈالے کہ آپ کو یہ دعوت قبول کرنی ہی ہوگی ہر حالت میں، بلکہ اس کو تھوڑا سا گنجائش دے کہ بھئی اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں، اور اگر کوئی آدمی عذر کرے تو اس عذر کو قبول بھی کر لیں، ناراضی کی، کیونکہ مقصود اصل میں کسی رسم کی پیروی نہیں ہے، ظاہری دکھاوا نہیں ہے، مقصود ہے راحت رسانی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری محبت کا بنیادی حاصل یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو آرام اور راحت پہنچانے کی فکر کی جائے، نہ یہ کہ رسموں کی اتباع کی جائے۔ لہذا اگر کہیں کسی کو دقت ہے، پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں دعوت پر اصرار کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اس کو ایسی صورت میں اپنے آپ اس کو بھی آرام پہنچائے، اس کو بھی راحت دے اور خود بھی راحت سے رہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ شاید حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت نے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو وہاں سے دعوت دوں تو آپ کو تکلیف، آپ کا وقت ضائع ہوگا، تو اس کے بجائے میں تھوڑا سا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے اور آپ کو زحمت بھی نہ ہو۔ حضرت نے اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔
اس واسطے کہ پیش نظر نہ رسم کی پیروی ہے، نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ ہے، مقصود یہ ہے کہ راحت ہو، راحت ملے۔ اللہ اور جب ایسی بے تکلف دعوت ہو جس میں کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ بڑی برکت کی چیز ہے، اس کا قبول کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ بڑی برکت کی چیز ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک میرے مسلمان بھائی نے محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دونوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس میں ایک اور بات ہے، وہ دعوت میں بھی اور ہدیے میں بھی یہ بات ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو دعوت اور جو ہدیہ اشراف نفس کے بغیر ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اشراف نفس کے ساتھ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اشراف نفس کیا مطلب؟ اشراف نفس کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کی دعوت کی جا رہی ہے یا جس کو ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے انتظار میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے اور اس کے دل میں ایک حرص پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مجھے ہدیہ دے یا یہ میری دعوت کرے، یہ انتظار جو ہے یہ کہلاتا ہے اشراف نفس۔ تو دعوت اور ہدیہ اس وقت باعث برکت ہوتے ہیں جبکہ لینے والے یا دعوت قبول کرنے والے کے دل میں اشراف نفس نہ ہو۔ انتظار میں بیٹھا ہے کہ دل میں کچھ آ گیا خیال کہ بھئی فلاں شخص دعوت کرے گا، اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ میری دعوت کرے، اور اگر نہ کرے تو دل میں رنج ہو، تکلیف ہو کہ میری توقع اس نے پوری نہیں کی، یا میرا ہدیہ دینے کا طبیعت میں خیال آ گیا کہ فلاں شخص ہدیہ دے گا، تو اس صورت میں انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ انتظار کے ساتھ جب دعوت اور ہدیہ ہوگا تو اس میں برکت نہیں، ناجائز تو نہیں، حرام تو نہیں، لیکن برکت نہیں، برکت ہے وہ جو بغیر اشراف نفس۔ چنانچہ بزرگ جو ہیں ہمارے بزرگان دین وہ اس بات کا اہتمام کرتے رہے کہ بھئی ہدیہ قبول کرنے اور دعوت میں اشراف نفس کی آمیزش نہ ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت نے فرمایا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے، وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ استفادے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک ان کے مریدین میں سے کسی نے چہرے پر آثار ایسے دیکھے کہ جیسے وہ بھوک کے آثار ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ بزرگ کو فاقہ تھا، اس وقت کھانا نہیں کھایا تھا، فاقے کی حالت میں تھے۔ تو ایک مرید نے دیکھا کہ میرے شیخ یا میرے بزرگ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں حضرت کی خدمت میں کھانا لا کر پیش کروں۔ تو وہ عین مجلس میں سے اٹھ کے چلا گیا اور جا کر اس نے کہیں سے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کا انتظام کر کے ایک تھال میں کھانا تیار کر کے وہ لے کر حاضر ہوا اور حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ، تو شیخ نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کھاتا، کھانا کھانے سے انکار کر۔ شاگرد بھی شیخ کا شاگرد تھا، وہ اس وقت چلا گیا، وہ اصرار نہیں کیا کہ نہیں حضرت ضرور کھائیے، چلا گیا، جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو کر پھر دوبارہ آیا اور دوبارہ لا کر خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اب تناول فرما لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کھا لیتا ہوں، کھا لیا۔ بات کیا تھی کہ شیخ نے سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ پہلی مرتبہ تو آپ نے انکار کر دیا تھا، دوسری مرتبہ آپ نے کھا لیا، کیا بات ہوئی؟
فرمایا کہ پہلی بار جو یہ لایا تھا یہ اٹھ کے گیا تھا میرے سامنے مجلس سے. اس کے مجلس سے اٹھ کر جانے سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کچھ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہے. اس کی وجہ سے طبیعت میں ایک انتظار ہو گیا, اشراف نفس پیدا ہو گیا. دل اس طرف لگ گیا کہ یہ آدمی جو گیا ہے یہ تھوڑی دیر میں کھانا لے کے آئے گا. اور چونکہ دل اشراف نفس دل میں آ گیا تو اب جو یہ کھانا لایا تو وہ اشراف نفس والا کھانا تھا, اس میں برکت نہ ہوتی, اس واسطے میں نے کہا کہ نہیں. مرید بھی سمجھ گیا یہ بات کہ شیخ نے غالباً اس وجہ سے انکار کیا ہے, لہذا اس وقت لے گیا. لیکن جب لے گیا اب تو کوئی انتظار رہا نہیں, واپس لے گیا. دوبارہ جب آیا تو بغیر انتظار کے آیا, بغیر اشراف نفس کے آیا, لہذا وہ برکت والا تھا, میں وہ کھا لیا. تو بزرگان دین نے اس درجہ احتیاط فرمائی ہے اس بات سے. کوئی حرام نہیں تھا, اگر پہلی مرتبہ کھا لیتے کوئی حرام ناجائز نہیں تھا, لیکن چونکہ یہ بات کہی گئی ہے اور حقیقت ہے کہ اشراف نفس والے ہدیے میں اور اشراف نفس والی دعوت میں برکت نہیں, اس واسطے بزرگان دین اتنی احتیاط کرتے رہے کہ عین بھوک کی حالت میں بھی ایسا کھانا قبول نہیں کیا کہ جس میں اشراف نفس ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں میں پہلے سے ذہن میں نہ صرف یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص دعوت کرے گا, بلکہ اگر نہ کرے تو شکوہ ہو جاتا, ہمیں تو بلایا ہی نہیں, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. اور نہ بلانے اور نہ پوچھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ رنج ہوتا ہے بلکہ اس کی طرف سے دل میں بدگمانی ہوتی ہے, اس کی شکایت ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے کہ دوسرے کی طرف سے شکایت کا اس وجہ سے پیدا ہونا کہ اس نے ہماری دعوت کیوں نہیں کی, یہ اشراف نفس سے بھی آگے کا درجہ ہے. یہ جو شکوے شکایتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھائی چپکے چپکے شادی کر لی, ہمیں نہیں بلایا, اور چپکے چپکے فلاں کام کر لیا, ہمیں دعوت نہیں دی, ہمیں نہیں پوچھا, یہ سب جو شکوے شکایتیں ہیں ان کی کوئی شرعی بنیاد نہیں. بھائی ایک مسلمان ہے وہ جس کا دل چاہ رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے محالات کے مطابق, جس کو بلانے کا چاہتا ہے اس کو اختیار ہے کہ بلائے, اور جس کو نہیں چاہتا اس کو اختیار ہے کہ نہ بلائے. کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے. اور اس اعتراض کے نتیجے میں نہ جانے خاندانوں کے اندر کتنے قضیے اور کتنے جھگڑے اور کتنے تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے دل برے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لڑائیوں کی نوبت آتی ہے, قطع تعلق کی نوبت آتی ہے, غیبتوں کی نوبت آتی ہے, بہتانوں کی نوبت آتی ہے. اس وجہ ذرا سی اس بات کی وجہ سے کہ شریعت کا یہ حکم سامنے نہیں رکھا. تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دعوت بڑی اچھی چیز ہے, برکت کی چیز ہے, لیکن اشراف نفس کے بغیر ہو اور اس کو واجب اور لازم نہ سمجھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نیت سے آدمی کرے تو انشاءاللہ اس کو اتباع سنت کا عظیم ثواب ملے گا اللہ نے چاہا. لیکن دعوت یاد رکھو, دو قسم کی دعوتیں ہیں جن کو قبول کرنا سنت ہے بس. ایک وہ دعوت جو سنت سے ثابت ہے, جیسے کہ ولیمہ. یہ ولیمہ جو ہے یہ اس کی دعوت سنت سے ثابت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت ہے ولیمہ کرنا. اس کا قبول کرنا بے شک بڑی اجر کی چیز ہے انشاءاللہ. دوسری وہ دعوت جو بغیر کسی تقریب کے ہو, یعنی ذہن میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے, لیکن ایسے ہی دل چاہ گیا کہ بھائی اپنے دوستوں کو بلا لوں, اپنے عزیزوں کو بلا لوں,
چاہے کسی خوشی کی بنیاد پر، کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کچھ اس قسم کا کوئی خوشی کی بات ہو گئی، اپنے خواہش سے، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، بغیر کسی خاص تقریب کے دل چاہ گیا بلانے کا، وہ دعوت قبول کرنا بھی سنت، اور اس کے اوپر اس میں کرنا بھی بہتر اور قبول کرنا بھی بہتر، دونوں اجر و ثواب کی چیز ہے۔ ایک تیسری چیز ہے کہ وہ دعوتیں جو سنت سے تو ثابت ہے نہیں، سنت سے ثابت تو ہے نہیں، مباح ہے، لیکن ان کو رسم بنا لیا گیا، اور ایسی رسم بنا لیا گیا کہ آدمی باوجود غیر مسنون ہونے کے اس کے کرنے پر مجبور ہے معاشرے کے دباؤ سے، کہ معاشرے نے ایک ایسا دباؤ ڈال دیا ہے کہ بھائی جب تک یہ نہیں کرے گا گویا اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے گویا کوئی سنت ترک کی یا کوئی، تو معاشرے کے دباؤ سے کرنے پر مجبور ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں، اگر نہ کریں گے تو نہ کٹ جائے گی، ایسی رسمی دعوت ہے۔ تو یہ جیسے مثلا ہمارے یہاں رواج ہے ختنہ کے موقع پہ دعوت کر دی، یا بیٹی کے نکاح کے وقت میں دعوت کر دی، تو اس میں تفصیل یہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے، افراط تفریط میں اس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ ایسی دعوتوں کے بارے میں حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شخص محض دباؤ سے کر رہا ہے، حقیقت میں دل نہیں چاہ رہا تھا، دباؤ سے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہو کہ دباؤ سے نہیں بلکہ واقعتاً اپنے قلبی خواہش سے کر رہا ہے، تو وہاں پر قبول کرنا جائز ہے، واجب نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ شخص اپنے دل سے کر رہا ہے اور شرعی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کر رہا ہے، اور اس کو لازم اور واجب یا سنت سمجھ کر نہیں کر رہا۔ جیسے مثلا یہ لڑکی کے نکاح کے موقع پر جو دعوت ہوتی ہے لوگ عام طور سے کرتے ہیں، اس میں یہی صورتحال ہے کہ لڑکی کے نکاح کے موقع پر دعوت کرنا شرعن یعنی سنت سے باقاعدہ ثابت نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخصوص صحابہ کو ضرور بلایا تھا، لیکن جیسے ایک بڑی دعوت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار نہیں فرمایا، سنت نہیں۔ اب کسی کوئی شخص اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن اگر دباؤ سے کرے یا اس کو سنت سمجھے یا اس کو واجب قرار دے، اگر نہ کرے کوئی شخص تو اس کی ناک کٹ جائے اور اس کو معاشرے میں نکو سمجھا جائے، تو ایسے موقع پر وہ جائز ہے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو دعوتیں بدعت کی شکل اختیار کر گئی، یعنی وہ اصلاً کسی ایک ایسی چیز کو سنت قرار دے لیا گیا جو سنت نہیں تھی، کسی ایسی چیز کو دین کا حصہ قرار دے لیا گیا جو دین کا حصہ نہیں تھا، جیسے تیجے کی دعوت، چہلم کی دعوت، اور اسی طریقے سے میت کے مرنے کے بعد جو لوگ دعوتیں کرتے ہیں، یہ دعوت جو ہے یہ بدعت بن گئی ہے، اور اس کو لوگوں نے سنت سمجھنے لگے ہیں یا واجب اور لازم سمجھنے لگے ہیں، تو یہ تیسری قسم کی دعوت ہے، اس کو قبول کرنا بھی جائز نہیں۔ اس میں بحثیت دعوت کے شریک ہونا جائز ہے، قبول کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تین قسمیں میں نے بتائی۔ پہلی قسم وہ جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے ولیمہ، یا کوئی شخص ویسے ہی اپنی خوشی سے کسی موقع پر دعوت کرتا ہے، وہ یہ دونوں تو ہیں، ان کی اجابت مسنون ہے، حق ہے مسلمان۔ دوسری قسم جو ہے وہ جس میں حقیقت میں سنت سے ثابت نہیں، لیکن معاشرے میں چلن ان کا ہو گیا
لیکن اس کو کوئی سنت بھی نہیں سمجھتا، تو سنت نہیں سمجھتا، اس واسطے ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ جب آدمی کو غالب گمان ہو کہ یہ آدمی دل سے دعوت دے رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ اور تیسری وہ ہے کہ جو بدعت بن گئی ان کو قبول کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ 3 قسم۔ دوسری گزارش یہ کرنی تھی۔ تیسری بات دعوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ چاہے وہ ولیمے ہی کہ معصیتوں سے اور منکرات سے خالی ہو، اگر اس دعوت میں منکرات ہیں، منکرات سے مراد ناجائز امور، گناہ کے کام اس دعوت کے اندر ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی دعوت کا قبول کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی تاکید نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرے تو دعوت دینے والے کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اس دعوت دینے والے کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ اس نے ہماری دعوت رد کر کے اس نے سنت کے خلاف کام کیا، کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ دعوت قبول کی جائے جس میں منکرات نہ ہو، جس میں معصیتیں نہ ہوں، جس میں گناہ نہ ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ اس واسطے اگر کوئی انکار کرے تو پھر دوسرے کو شکوہ کرنے کا حق نہیں، لہذا انکار کرنا جائز ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں تفصیلات جب آ گئیں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں منکر کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی ہو یا شدید نوعیت کا ہو، اگر کوئی آدمی اس کی وجہ سے انکار کرے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ انکار کر دے، کہتے کہ بھائی میں نہیں جاتا، چاہے چھوٹا ہی درجے کا منکر کیوں نہ ہو۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف یہ نہیں کہ انکار کرنا جائز ہے، بلکہ ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہی جائز نہیں، قبول کرنا جائز نہیں۔ وہ کہاں؟ جہاں پہلے سے متعین طور پر، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس دعوت کے اندر کوئی ایسی معصیت ہوگی، ایسا گناہ ہوگا جس کا گناہ ہونا متفق علیہ طور پر ثابت ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ایسا گناہ ہوگا۔ فرض کرو العیاذ باللہ کسی دعوت کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں شراب پی جائے گی یا یہاں پر ناچ ہوگا، ایسی دعوت جہاں پر کہ کسی ایسے منکر کا ہونا یقینی طور پر معلوم ہے جو متفق علیہ اجماعی طور پر حرام ہے، گناہ ہے، وہاں ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ انکار کر دینا ضروری ہے۔ اگر منکرات ایسے ہیں جو اجماعی منکرات ہیں، ایسے اجماعی منکرات کے اندر قبول کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے، گناہ قبول کرنا۔ البتہ بعض منکرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، ہمارے حنفی مسلک سے ناجائز ہے لیکن دوسرے کسی امام کے نزدیک جائز ہے۔ ایسی صورت میں انکار کرنا واجب تو نہیں، یعنی یہ ضروری تو نہیں کہ انکار کرے، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پرہیز ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے تفصیل حکم کی۔ اب یہ کہ کون سا منکر ایسا ہے کہ جو متفق علیہ طور پر حرام ہے، اور کس کے درمیان کون سا منکر ایسا ہے جس میں کچھ گنجائش، یعنی کسی امام کے نزدیک کوئی گنجائش ہے، معاملہ ائمہ کے درمیان اختلافی ہے، یہ ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں کہ اس کو سمجھے، لہذا اس کو چاہیے ہر ایک آدمی کو کہ ایسے مواقع پر جب کسی ناجائز امر کا اندیشہ ہو تو کسی عالم سے، مفتی سے، جس پر اس کو اعتماد ہو، مسئلہ پوچھے کہ یہ فلاں جگہ یہ دعوت ہونے والی ہے، اس میں فلاں کام ہوگا، تو میں جاؤں کہ نہ جاؤں، اور پھر اس کے کہنے پر عمل کریں۔
یہ ہے تفصیل دعوت کے قبول کرنے کے سلسلے. یہ تو ہے دعوت کا قبول کرنا. دوسرا ایک اور پہلو ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے. وہ یہ کہ جس طرح دعوت قبول کرنا سنت ہے، اسی طرح مہمان کا اکرام بھی سنت ہے. کوئی آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ اس کا اکرام کریں، کوئی خاطر تواضع کریں، اس کی کوئی خدمت کریں. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے مہمانوں کا اکرام کرنا. اور حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے مہمان کا اکرام فرماتے تھے اور حتی الامکان کو اس کی کوئی خاطر مدارات، اس کی کوئی خدمت کرنے کی کوشش فرماتے تھے. لیکن لوگ یہ تو سمجھتے ہیں آج کل کہ بھائی میزبان کے ذمے مہمان کی خدمت ہے اور اس کی خاطر تواضع ہے. اس کو تو کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن خود مہمان کے ذمے بھی کچھ حقوق ہے میزبان کے. یہ بات اکثر و بیشتر لوگوں کے تصور میں نہیں آتی. بھائی ہم تو مہمان ہو کر گئے فلاں کے گھر، تو اب سارے حقوق ہمارے ہیں، میزبان کا کوئی حق نہیں. لہذا اس کو جس طرح چاہو ستاؤ میزبان کو، اور اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. دیکھو قرآن کریم نے پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں سورہ نور میں. کہا ہے کہ مہمان جانے والے مہمان کے آداب کے، جو مہمان کسی کے گھر جا رہا ہے، استئذان کہ جو جب کسی کے گھر جا رہے ہو تو اجازت لے کر جاؤ. استئذان کے لیے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں قرآن نے پورے. معمولی بات نہیں ہے. قرآن نے بڑے سنگین جرائم کے لیے بعض اوقات ایک جملہ بولا ہے. بڑے سنگین جرائم کے لیے، بڑے فرائض کے لیے ایک جملے کے اندر بات کہہ دی ہے، لیکن اس کے اوپر 2 رکوع نازل فرمائے سورہ نور میں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرو. اجازت طلب کرو، اس بات کی اجازت طلب کرو کہ کیا میرا اس وقت میں آنا آپ کے لیے مناسب ہے. ایسا تو نہیں کہ میرے آنے سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کے معمولات میں کوئی خلل واقع ہو، آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑے. پہلے سے پوچھ کے جاؤ. اور فرمائے گا ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکیٰ لکم. اگر میزبان یہ کہتے کہ بھئی اس وقت معاف کیجیے گا، مجھے کچھ عذر ہے، اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہ برا مان کے بیٹھ گئے کہ صاحب ہم تو آپ کے گھر آئے تھے، آپ نے کہہ دیا نہیں ہم نہیں ملتے. بلکہ قرآن کہتا ہے اگر وہ کہتے صاحب کھانا کہ نہیں میں اس وقت نہیں مل سکتا تو چلے جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی اور صفائی کا سبب ہے. یہاں تک سنیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے ملنے کے لیے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرے. اور اجازت طلب کرنے کا مسنون طریقہ ہے السلام علیکم کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے کہنے کا معنی یہ ہے، باہر سے جب کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اندر والے سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں آ جاؤں کہ نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی اسی پر تھا. جب کہیں تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقصد یہ تھا کہ جو صاحب خانہ ہے وہ آواز سن کر اجازت دے دے اور آ جائے اور آنے کے لیے فرمائش کرے. لیکن اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. آپ نے تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جواب نہیں آیا.
پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسری بار بھی جواب نہیں آیا. اور حکم سب کو دے رکھا ہے کہ بھائی 3 مرتبہ اجازت طلب کرو. اگر 3 مرتبہ معلوم ہوا ہے کہ پتا ہے کہ صاحب خانہ نے سن لیا، اس کے باوجود 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود وہ اجازت نہیں دے رہا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتا، لہذا واپس چلے جا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جب آواز نہ آئی، جواب نہ ملا، تو واپس چلے جانا. اب جو صحابی جن سے ملنے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہ آواز بند ہو گئی، تو گھبرا کر باہر نکلے. دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو جلدی سے جا کر معذرت کی اور عرض کیا کہ حضرت معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیال آ گیا، اس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تھا. حضور نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو. آپ کی طرف سے ایک دعا ملی مجھے، تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں فوراً نکل آیا تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملے گی یہ دعا. اس واسطے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تاکہ آپ بار بار مجھے یہ دعا دیتے رہے. تو اس واسطے میں باہر نہیں نکلا تھا تاکہ آپ کی دعائیں مل جاتی. اب صحابہ کرام کے بھی اپنے اپنے مدارک ہوتے ہیں. اس وقت ذہن پر یہ بات آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لو جتنی لینی ہے، اور باہر نکلنے سے بند ہو جائیں گی. یہ خیال نہ آیا کہ حضور باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو بھائی تمہیں 3 مرتبہ تم سے اجازت لی، جب حکم یہ ہے کہ جب 3 مرتبہ اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی تم نے ہمیں اجازت نہیں دی. آپ تو سیدھے واپس اسے تشریف لے گئے کہ بھائی سیدھا سا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی سے ملنے جا رہے ہو تو تمہارا کوئی قرضہ نہیں آتا اس کے اوپر کہ ضروری تمہیں اجازت دے. اگر اس نے اجازت نہیں دی تو حکم یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ. ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. یہ ہے حکم. اس کو ضرور چاہیے صاحب خانہ کو کہ بلا وجہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہونے دے اور اس کو بلائے، لیکن اس کا فرض یہ ہے کہ اگر اس کو کہہ دیا گیا ہے یا اجازت نہیں دی گئی تو واپس چلا. استئذان اجازت، اور یہ اجازت کا حکم صرف داخلے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے. یہاں تک فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ کرو کہ کسی کے گھر میں اجازت طلب کر رہا ہے تو اسی وقت جھانک بھی رہا ہو اندر، اس لیے کہ جو جھانک رہا ہے وہ فرمایا وہ تو داخل ہو گیا اندر، لہذا بغیر اجازت کے جھانکنا بھی جائز نہیں. اور یہاں تک ایک مرتبہ ہوا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک پر، دیکھا کہ وہ جھانک رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل ایسا ہے کہ میرا دل چاہا کہ اس سلائی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دی جائے، اس واسطے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا یہ جائز نہیں، حرام ہے. یہاں تک استئذان کی تاکید ہے. یہ تو صرف داخل ہونے کے لیے، اور اگر کچھ کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہو تو اس میں تو بطریق اولا کہ اگر فرض کرو کسی کے گھر ایسے وقت جا رہے ہو جبکہ کھانے کا وقت ہے اور اس کو اندازہ نہیں کہ تم آ جاؤ گے، تو اس کے ذہن پر آپ نے ایک بوجھ ڈال دیا کہ بے وقت کھانے کے وقت میں بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی پہلے سے نوٹس دیے پہنچ گئے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خیال ہی نہیں ہوتا، پورا کا پورا قبیلہ ایک دم سے گھر پہنچ گیا اور کسی کو پتا نہیں کہ یہ آنے والے ہیں اور کھانے کا وقت ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے گھر بھی جاؤ، اپنے حقیقی بھائی، اپنے حقیقی بہن، بالکل قریبی عزیز، باپ بیٹے کے گھر جائے
تو وہ بھی ایسا نہ کرے کہ اس کو تشویش میں یا اس کو پریشانی میں مبتلا کرے. پہلے سے اطلاع کرو، اور پہلے سے اطلاع کیے بغیر گھر میں مت جاؤ. اگر بالفرض بغیر اطلاع کیے چلے گئے تو اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، تکلیف اس نے اٹھائی، تو یہ ایذائے مسلم کا گناہ ہے، اور ایذائے مسلم ایک گناہ کبیرہ. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے نمازی تہجد گزار صحبت یافتہ لوگ بھی بعض اوقات ان احکام کا خیال نہیں کرتے، اور پہنچ گئے کسی کے گھر بغیر کسی سابق اطلاع کے، بغیر کسی نوٹس کے. اب وہ آدمی بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہو، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے. کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہو تو جو کھانے کا مقرر وقت ہے اس وقت غائب نہ ہو، کہ اس کو پریشانی ہوگی میں کہاں سے تلاش کر کے لاؤں آدمی کو، اس وقت غائب نہ ہو جائے. اور استدلال کیا حدیث سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر مہمان ہو تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں. یہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، آپ کسی کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جب تک صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اس وقت تک تمہارے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے تو اس کو بتائے بغیر روزہ رکھ لیا، اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور اس میں محنت اٹھائی. جب کھانے کا وقت آ گیا دوپہر کا، آپ نے کہہ دیا جی میرا تو روزہ ہے، اس کی محنت اکارت دے، اس کو تکلیف پہنچی. دوسرا یہ کہ روزے کے اندر کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس کا وقت کچھ اور ہے کھانے کا، اور آپ کا وقت ہو گیا افطار کے وقت آپ کو فوراً کھانا چاہیے، تو اس کو تکلیف پہنچی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے کتنی باریک بینی سے دوسرے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی اور روحانی تکلیف سے بچانے کا اہتمام فرمایا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ یہ دین سے خارجی کر دی ساری باتیں. بس دین نام نماز روزے کا ہے، بس نماز روزے کا ہے، ذکر اور تلاوت اور تسبیح کا ہے، اور کہیں کسی کو جا کر تکلیف پہنچا دی، سمجھے مہمان ہے لہذا سارا حق میزبان کے اوپر عائد ہوتا ہے. مہمان کے ذمہ کوئی حق نہیں، مہمان کے ذمہ کوئی فریضہ نہیں. بے وقت پہنچ رہے ہیں، بغیر اطلاع کے پہنچ رہے ہیں، اس کو جا کر بے وقت ستا رہے ہیں، یہ معلوم کیے بغیر کہ اس کے یہ ملنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے، اس کے کوئی معمول میں خلل تو نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں بھائی دین کا حصہ ہے، اور سب اس دعوت کے احکام کے اندر داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم اللہ نے چاہا 15 دسمبر جمعرات کے دن صبح 10 بجے. 5 دسمبر بروز جمعرات صبح 10 بجے انشاءاللہ دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم ہوگا. اگر کچھ حضرات تشریف لانا چاہیں تو تشریف لائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے معصیتوں سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.